نیکی ملتی نہیں، اور جو نیکی کمانا چاہتے ہیں اللہ ان کو دنیا بھی دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں کس طرف شوق زیادہ ہونا چاہیے، رغبت، رجحان، دھیان کس طرف زیادہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ دینا ہے، پورا نہیں، کچھ دے کے رب کے قریب ہو جائیں تو اس سے زیادہ کیا کامیابی ہوگی؟ تو اس میں خوش دلی ہو، تنگ دلی نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اچھا بولوں، اچھا کروں، کسی کو مسکرا کے دیکھ لوں وہ خوش ہو جائے، یہ بندوں کو خوش کرنا، آپس میں لین دین اچھا رکھنا، پھر نیکی کا جذبہ، اللہ کی عبادت کے حوالے سے میرے اندر شوق و جذبہ ہو، ہماری کوئی ایک ہلکی سی جنبش بھی نیکی کے لیے ہو، ضائع جاتی نہیں۔ دنیا میں یہ ہے کہ میں 99 مرتبہ کسی سے اچھی طرح ملا ہوں، ایک مرتبہ طبیعت ٹھیک نہ ہو، موڈ ٹھیک نہ ہو، اچھی طرح نہ ملوں، وہ 99 پہ پانی پھیر دے گا، اس کو وہ 99 یاد نہیں رہیں گے۔ وہ ایک مرتبہ جو اس سے، جس کو روڈ ہونا کہتے ہیں نا، ذرا ترش روح ہو کے تلخی سے ملا ہوں، وہ اس کو یاد رہے گا، ارے دماغ آسمان پہ پہنچ گیا ہے، فوراً رائے دے دے۔ یہ دنیا ہے جس کے لیے آپ صبح و شام لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے کوتاہی ہو گئی، اس نے پچھلی ساری آپ کی ہے کرائے پہ، مگر اللہ کے ہاں آپ کی کوئی نیکی ہو ضائع نہیں جاتی، ضائع ہو نیکی۔ حضرت مالک بن دینار مکہ مکرمہ کے حوالے سے حجاج بن یوسف کا واقعہ لکھا ہے تفسیروں میں، اس کو اہل علم یعنی علماء نے کہا عید قربان میں چند مناسک ضروری ہیں، مینا سے مسجد حرام اور عیدگاہ کی طرف جانا، طواف اور نماز عید پڑھنا، حدیث شریف میں ہے بیت اللہ کا طواف بھی عبادت ہے نماز کی طرح، سنتوں پر عمل کرنا، سر مڈانا، ناخون کترانا، جملہ بدعات کا ازالہ کرنا، ہر سنت کو قائم کرنا، اللہ کی تجلیات کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، نفس کو مجاہدہ کر کے اللہ کی طرف لگانا۔ اس پر حکایت لکھی ہے کہ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا میرا مکہ مکرمہ جانا ہوا، راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں، کم عمر تھا، زیادہ عمر نہیں تھی، نوجوان تھا، رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ بول رہا تھا۔ اس کو سنا تو وہ کہہ رہا تھا اے وہ ذات جو فرما برداری سے خوش ہوتی ہے اور اسے معاصی اور جرائم یعنی گناہوں سے اور غلطیوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ان کاموں کی توفیق دے جو تجھ کو خوش کریں۔ وہ نوجوان آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا، اور میں نے جتنی غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، معاصی اور جرائم کی ہیں، وہ بخش دے۔ میں نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک پکارا تو میں نے اس نوجوان کو کہا اے بھائی تم لبیک کیوں نہیں پکارتے؟ تو اس نے کہا اے بزرگ مجھے اپنے گناہوں سے خطرہ ہے، مجھے اپنے گناہوں سے خطرہ ہے کہ میرے لبیک پکارنے سے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ خوف مجھے بہت اندر سے ڈرا رہا ہے کہ میں لبیک کہوں اور آگے سے جواب آ جائے تیری کوئی لبیک نہیں، میں تیرا کلام نہیں سنتا، نہ تجھ پر مہربانی کرتا ہوں، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس لیے میں نہیں پکار رہا۔
یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا۔ وہ حضرت مالک فرماتے ہیں مجھے بہت سے دن، کئی دن گزر گئے، نظر نہیں آیا۔ حج کے دوران میں نے ایک دن مینا میں اس کو کھڑے ہوئے دیکھا، وہ مینا کے میدان میں کھڑا ہے، میں نے اس کو دیکھا، وہ پھر کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور لوگ تو قربانیاں کر کے تیرے قرب کے لیے تمنائی ہے، تیرا قرب حاصل کر رہے ہیں، میرے پاس ہے کیا جو تیری راہ میں قربان کروں؟ یہ جان ہے میری، اس کو قبول فرما لے، میں اس کو تیرے نام پر پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہہ کے اس کی ایک چیخ نکلی اس نوجوان کی، وہ بے ہوش ہو کے گرا اور دم توڑ گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ کہ میرے پاس کیا تھا؟ قیمتی چیز کیا تھی؟ اونچی آواز نہیں آئی، کتنی پیاری ہے اس جان کی قیمت پہچانو، آپ کو کتنی پیاری ہے۔ مرنے سے کتنا ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ دنیا سے پیار کرنے لگ گئے۔ میں اگر اعلان کروں جنت میں کون جانا چاہتا ہے، سارے کہیں گے جانا چاہتے ہیں، تو بغیر مرے جائیں گے؟ مرنا پڑے گا نا جانے کے لیے، مرنے کو کوئی تیار نہیں، جنت میں سب جانا چاہتے، جان نہیں دینا چاہتے۔ اس جان کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ وہ نوجوان ابھی پوری جوانی ہی نہیں آئی، وغیرہ لوگ جانور قربان کر رہے ہیں، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں قربان کرتا ہوں۔ جذبہ، یہ جذبہ، یہ شوق، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے آپ اٹھ کے کھڑے کہو کہ یا اللہ ہم پیش کرتے ہیں قبول کر لے۔ جذبہ اللہ زیادہ پیارا ہو، اس کی رضا زیادہ پیاری ہو، ہمیں اپنی جان زیادہ پیاری ہے، دنیا زیادہ پیاری ہے۔ یہ جو آپ پکارتے ہو لبیک، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہو، نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یا اللہ میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا، سب تیری مہربانی ہے، میرے پاس میرا تو کچھ بھی نہیں۔ ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہتے ہو نا جانور کو، اسی طرح اپنے نفس کو بھی ذبح کرو۔ جانور کی گردن پہ تو چھری مزے سے چلا دیتے ہو، یہ جو نفس ہے، خواہشات ہے، ان پہ چھری کیوں نہیں چلاتے؟ ان کی خاطر کبھی دین کو قربان کر رہے، کبھی ایمان کو قربان کر رہے۔ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے سامنے کیا ہے؟ سامان بچ جائے، عہدہ بچ جائے، حکومت بچ جائے، دین ایمان جاتا ہے تو جائے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں ہم، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہاں، دنیا کا مزاج ہے نا، اپنے ماحول کو سمجھے۔ جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیوں اٹھاتا ہے؟ کہ جو کچھ ہے میں نے چھوڑ دیا، جو کچھ ہے میں نے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے کسی کے سامنے، وہ کہتا ہے یہ ہاتھ اٹھاؤ فوراً، کیا مطلب؟ تاکہ یہ کہ تم کچھ کارروائی اب نہیں کرو گے، تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو۔ انگلش والے کہتے ہیں سرنڈر کرنا۔ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہاتھ آپ صرف اپنے آپ سے حرکت کے طور پہ اٹھا رہے ہیں، دنیا سے، خواہشات سے نہیں۔ اس کے بعد آپ ہاتھ باندھتے ہیں، کیا مطلب؟ اب اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھ باندھ دیے، اب کہنا ماننے کا اپنے اندر جذبہ پکا کرو۔ پہلے آپ نے دنیا سے ہاتھ اٹھائے، اب اللہ کے سامنے باندھ لیے تو اللہ کے ہو جاؤ نا۔ دھیان کہاں جا رہا ہے؟ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اللہ کے ہو کے دیکھو، اس کے بن کے دیکھو، جو اس کا ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی مشکل رہتی نہیں۔ ہو کے دیکھو اس کے۔ مال
سامان، جمع کی ہوئی چیزیں، سارا دھیان انہی میں لگا ہوا ہے۔ منع نہیں ہے، نہ مال کمانا منع ہے۔ اگر آپ نے ضرورتوں کے لیے جمع کیا ہوا ہے گھر والوں کے لیے، وہ بھی منع نہیں، مگر اسی میں غرق رہنا۔ جذبہ کیا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، میں اونچی آواز بھی نہیں نکل رہی تو چھوڑیں گے کیا؟ کہنا مشکل ہو رہا ہے، چھوڑنے کی باری آئے گی کون چھوڑے گا؟ مزاج بتا رہا ہوں، کمزوری ہم سب میں ہے، جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی ایمان والوں سے بلائیں ٹالتا ہے۔ اللہ دنیا کی آخرت میں بھی ٹالے گا، قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ لفظ دفع اور دفاع، ہمارے ہاں کہتے ہیں پاکستان کا دفاع کرو، اردو میں یہی بولتے ہیں نا۔ صحیح جملہ یہ ہونا چاہیے پاکستان سے دفاع کرو۔ صحیح جملہ کیا ہوگا؟ دفاع کا معنی کسی چیز کو اس سے دور کرنا۔ پاکستان سے دفاع کرنے کا مطلب کہ پاکستان پر جو چیز حملہ آور ہو رہی ہے اس کو، آپ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں یا پاکستان سے دفاع کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے بلا کو دور کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کا دور کرنا چاہتے ہیں؟ اصل چونکہ اردو میں ہے دفاع کے لیے، حالانکہ عن ہے صلے میں آتا ہے، تو معنی اللہ تعالی عنل کا لفظ ہے نا، یدافع عن الذین، مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ کون دور کرتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنا کچھ خرچہ کرتے ہیں، میری آپ کی کوئی دعا بھی ضائع نہیں جاتی، کوئی دعا بھی ضائع۔ ہماری دعاؤں کا ہمیں کس طرح بدلہ مل رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے جو مانگا ہے وہ ملے گا تو دعا قبول ہوگی۔ کبھی ہماری دعا کی برکت سے ہم پر آنے والی بلا ٹلتی ہے، کبھی ہمارے حق میں کچھ اور بات ہونی ہوتی ہے، دعا کی وجہ سے وہ بلا ہم پر آتی نہیں۔ کبھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبھی ہماری کوئی اور مصیبت ٹلتی ہے، کبھی ہم کسی اور مشکل میں ڈالے جانے والے ہوتے ہیں، اس سے بچتے ہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کا بدل یہاں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا، ہماری کوئی دعا ضائع ہوتی نہیں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی تھی، قیامت کے دن بندے کو اللہ تعالی بہت کچھ دے گا، تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی، یہ کس چیز کا بدل ہے، اتنا کچھ دیا؟ تو جواب ملے گا تو دنیا میں بہت سی دعائیں کرتا تھا جو ہم نے وہاں قبول نہیں کی تھی، یہ ان کا بدلہ ہے۔ جب بندے کو ملے گا وہاں تو وہ کہے گا یا اللہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا جو کچھ، لیکن ہم ہیں جلد باز۔ حضرت شیخ سعدی کی گلستان بوستان پڑھنے کا رواج نہیں رہا، لوگوں کو شوق نہیں رہا، پڑھ لیتے تو بہت سی باتیں ویسے دنیا میں سیکھ لیتا ہے وہ، بڑی اچھی کتابیں، 800 سال ہو گئی ہیں ابھی تک زندہ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے نچوڑ نکالا، نچوڑ کیا نکالا؟ خلاصہ، لب لباب، کنکلوژن، ایسنس کہتے ہیں نا،
بندے کی اصل ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، مانگ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دو باتیں. کتنی؟ یہ ان کا، میں نے یہ شعر ان کا بعد میں پڑھا تھا، یہ چیز پہلے سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی سمجھ میں آنے. ایک تو بندہ یہ چاہتا ہے مجھے میرے حصے سے زیادہ مل جائے، جتنا میرا حصہ ہے اس سے زیادہ مل جائے. دوسرا یہ چاہتا ہے وقت سے پہلے مل جائے، کل ملنا ہے تو آج مل جائے، آج ملنا ہے تو ابھی مل جائے. دو باتیں ہیں. جلد باز، طمع، زیادہ مل جائے، جلدی مل جائے. میں یہی لگا ہوا ہے. حال ہمارا یہی ہے یا نہیں ہے؟ اسے میں دو آتے ہیں یار، کچھ اور نہیں ہو سکتا تھوڑا سا؟ یہ ختم نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے سونے کی ایک وادی ہو، بندے کے پاس کہے گا دو ہو جائیں، دو ہوں گی تو کہے گا چار ہو جائیں. اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کہاں لے جائے گا، کتنا کھا لے گا، کیا کر لے گا، لیکن ہیر سے ختم نہیں ہوتی، لگے ہوئے ہیں اس میں. یہ جو بلائیں ہم سے ٹلتی ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے یا نہیں؟ میں ابھی بتاتا ہوں. سر میں درد ہو جانا، انگلش کا لفظ یاد کر لیا یار، ہیڈک، سر درد. جس وقت ہو رہا ہو آپ کو گھومنا اچھا لگتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. سر میں درد ہو رہا ہو گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے؟ مزے مزے کے عمدہ خوش نما جو دیکھنے میں بھی اچھے لگیں اور لذیذ بھی ہوں، کھانے کو جی کرتا ہے اس وقت؟ آواز لگاؤ. نہیں. پسندیدہ ڈرامے جن کے لیے آپ پتہ نہیں اس وقت آپ کو اچھے لگتے ہیں، تھوڑا سا درد ہوا سارے مزے ختم، سارے مزے. جن کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. درد ہو رہا ہے بس جی نہیں کر رہا، جی چاہ رہا بس آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤں گا. کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تھوڑا سا درد ہوا ہے. آپ کے ہاں رواج ہے پین کلرز، درد کاٹنے والی دوائیں کھانے کا. لوگوں کو بہت شوق ہے، زیادہ نہیں کھایا کرو، اچھی نہیں ہوتی. ہر ایک کے گھر میں پیراسیٹامول رکھی ہے، پیناڈول رکھی ہے، فوراً نکالی، خالی پیٹ ہوتے ہیں کھا لیتے ہیں. اچھا نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو بھی سکھایا ہوا ہے، وہ بھی اٹھاتے ہیں کھا لیتے ہیں. خالی پیٹ پین کلرز کھانے کا اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. دوائیں کب کھانی ہے؟ اگر صرف دواؤں سے کام چل جاتا ڈاکٹروں کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بتاتے ہیں کس وقت کون سی کھانے سے پہلے کھانی ہے، کھانے کے بعد کھانی ہے. پین کلرز خاص طور پر خالی پیٹ نہیں کھائی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے. کتنا ڈوز لینا ہے؟ 100 ملی گرام، 200، 300، 400، 500، نہیں پرواہ کرتے، لے لیتے. مجھے یہ بتائیں اللہ نہ چاہے شفا ہوگی؟ آواز آئے. آپ 10 پوری جتنا وہ اس میں ایک پتے میں 12، 24 جتنی گولیاں یا پوری شیشی کھا لیں، اللہ نہ چاہے شفا ہوگی؟ نہیں. اللہ چاہے گا بغیر گولی کے بھی اونچی. دوا میں بھی شفا رکھنے والا اللہ ہے. یہ تمہاری دعائیں کبھی کبھی کام آتی ہیں اس طرح بھی. ان کو یہ نہ کہا کرو میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تم سے کون کون سی کس کس طرح کی بلائیں ٹالی جاتی ہیں تمہیں اندازہ. بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کے ہاں جانا بیٹھنا، نیکی میں لگے رہنا، یہ کتنی بلائیں ٹالتا ہے ہمیں اندازہ نہیں. شکایت فوراً کرتے، شکایت ہم فوراً کرتے. ہمارے خلاف دنیا بھر میں سازشیں ہو رہی ہیں،
جتنے بھی غیر مسلم ہیں اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہر دور میں رہے، جمع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی یہ چیز کامن ہے، مشترکہ ہے، اسلام دشمنی۔ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، آگ کی پوجا کرنے والا ہو، بدھسٹ ہو، ان سب کو اسلام سے دشمنی ہے، تو یہ اس پوائنٹ پر آپس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہو کر ان کا کام ہوتا ہے نقصان پہنچانا۔ اب میں تھوڑے سے اشارے کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان رکھنا۔ چیزیں بناتے ہیں وہ، یورپ میں بھی بنتی ہیں، فار ایسٹ میں بھی بنتی ہیں، امریکہ میں بھی بنتی ہیں، ایشیا میں، چائنا وغیرہ میں بھی بنتی ہیں، بیچتے ہیں آپ کو۔ ایک ہی چیز انہوں نے بنائی ہے، آپ کے ہاں جو سپلائی ہو رہی ہے اس میں کوانٹیٹی کیا ہے، انگریڈینٹس کیا ہیں، دوسروں کے ہاں کیا ہے، کوئی گارنٹی؟ اونچی بولیں۔ کتنا سور مسلمانوں کو کھلایا جا رہا ہے بچوں کی چیزوں میں، دوسری چیزوں میں مسلمان شوق سے کھا رہا ہے۔ کہاں کہاں مضر اثرات ہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں اوپر، وہ ان کے جو کوڈ نمبر ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کوڈ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے، کھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹوتھ برش کیسے آ رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کیسی آ رہی ہے، بسکٹ کیسے آ رہے ہیں، بچوں کی پگیٹی وغیرہ بناتے ہیں وہ نوڈلز کیسے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان میں کیا کیا ملا ہوا ہے، ہمیں ہوش نہیں ہے، سب جمع ہیں۔ سارے غیر مسلم مل کے مسلمانوں کو کسی طرح نقصان پہنچاؤ۔ ہم بچتے ہیں تو کس کی مدد سے؟ اونچی۔ یہ جو اندر ہمارا ایمان اور ضمیر کے چوکے لگاتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھ پہلے جو لوگ چیک کرتے ہیں، آپ لوگوں کو تو پاکستان میں رہ کے اتنا خیال نہیں، میں حیران ہوں جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، غیروں کے ملک میں، انگریزوں کے ملک میں، عیسائیوں یہودیوں کے ملک میں جو رہتے ہیں، انہوں نے گھروں میں